سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ، مالیگاؤں۔ این آر سی کیا ہے اور اس کی تیاری کیسے کریں؟ ان کی جانب سے یہ جمعے کا خطبہ پیش کیا گیا تھا اور یہ فائدے کے خاطر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو شیئر کیجیے آگے تاکہ سبھی کو اس کے بارے میں معلوم ہو اور سبھی کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ این آر سی کے تعلق سے مسلمانوں میں فکر مندی پائی جا رہی ہے۔ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان بلا وجہ خوف زدہ اور پریشان ہیں، اس لیے این آر سی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ این آر سی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ این آر سی کیا ہے۔ این آر سی کا مطلب ہے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنشپ، یعنی شہریت کے بارے میں قومی رجسٹر یا رجسٹر ملک کے باشندوں کی پہچان کے لیے بنایا جاتا ہے۔ حکومت نے پہلے آسام میں این آر سی کو نافذ کیا۔ 7 سال کی مدت اور 16 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ 55,000 سرکاری ملازمین کو اس کام پر لگایا گیا، اور اب جو نتیجہ آیا ہے وہ یہ کہ 19 لاکھ لوگ این آر سی سے باہر ہیں، جن میں سے 5 لاکھ کے قریب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے نام تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے رجسٹر میں درج نہیں ہو سکے ہیں، جو آنے والے دنوں میں درج ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حکومت کو اس تجربے سے سبق لینا چاہیے تھا اور ملک میں این آر سی کو لاگو کرنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے تھا، لیکن پورے ملک میں این آر سی نافذ کرنے کے لیے حکومت پر عوام ہے، جس کا اظہار وزیر داخلہ امت شاہ جی 1 سے زیادہ بار کر چکے ہیں، اور ان کے بیانات اخبارات میں بھی چھپ چکے ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ این آر سی ملک میں نافذ کی جائے گی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں این آر سی لاگو نہیں ہوگی، وہ غلطی پر ہیں۔ وزیر داخلہ کے صاف بیان کے بعد اب انکار یا تذبذب کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ این آر سی کی وجہ سے کس کو زیادہ پریشانی ہوگی؟ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ این آر سی کے نفاذ کی وجہ سے زیادہ پریشانی مسلمانوں کو ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی کا تناسب کم ہے، اور تعلیم کی کمی یا جہالت کی وجہ سے کاغذات میں عام طور پر خامیاں ہیں یا بنیادی کاغذات سرے سے موجود ہی نہیں۔ فسادات کی وجہ سے یا پھر روزگار کی تلاش میں مسلمانوں کی نقل مکانی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پرانے کاغذات موجود نہیں ہیں۔ کاغذات کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کے نام این آر سی میں درج ہونے سے روک رہ گئے تو ان کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے افراد یعنی ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بدھسٹ وغیرہ کے لیے شہریت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لایا جا چکا ہے، جس میں یہ بات درج ہے کہ 1971 کے بعد اگر ان اوپر ذکر کیے گئے مذاہب کے لوگوں میں سے کوئی دوسرے ملک سے بھارت آیا ہے تو ان کو ضروری کارروائی کے بعد شہریت دی جائے گی۔ جنہیں شہریت دیے جانے کی بات کی جا رہی ہے ان میں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ کس طرز کی این آر سی نافذ ہوگی؟ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ پورے ملک میں جو این آر سی نافذ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اس کا طرز اور طریقہ کیا ہوگا۔ 1955 کے سٹیزنشپ ایکٹ میں یہ بات ہے کہ 26 جنوری 1950 سے لے کر 1 جولائی 1987 تک کی درمیانی مدت میں پیدا ہونے والا ہر شخص بھارت کا باشندہ ہے۔ 1 جولائی 1987 سے 2003 تک پیدا ہونے والا ہر شخص اس وقت ہندوستانی مانا جائے گا جبکہ اس کے ماں باپ ہندوستانی ہوں اور ماں باپ میں سے کوئی ایک غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل نہ ہوا ہو۔ اگر 1955 کے سٹیزنشپ ایکٹ کے مطابق این آر سی کا نفاذ ہوگا تو اس میں پریشانی کچھ کم ہوگی، لیکن اگر آسام کے طرز پر این آر سی کا نفاذ ہوا تو ہر شخص کو 24 مارچ 1971 سے پہلے سے اپنا ہندوستانی ہونا ثابت کرنا پڑے گا، یعنی 1951 سے لے کر 24 مارچ 1971 تک کی درمیانی مدت کے اپنے بڑوں اور بزرگوں یعنی باپ، دادا، نانا وغیرہ کے کاغذات جمع کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام دشوار ہوگا۔ این آر سی سے باہر ہو جانے کی صورت میں کیا ہوگا؟
خدا نہ خواستہ اگر NRC میں کچھ لوگ NRC سے باہر ہو گئے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس مسئلے کو آسام میں پیش آنے والے حالات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ وہاں ہزاروں لوگوں کو عارضی قید خانوں میں ڈالا گیا، جہاں بڑی دشواری اور پریشانی کے مرحلے سے ان کو گزرنا پڑا اور گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات بھی چونکا دینے والی ہے کہ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومت کو عارضی قید خانے بنانے کی ہدایت دی ہے اور اس کے لیے فنڈ بھی مہیا کیا ہے۔ ایک سوچنے والا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کہیں ان عارضی جیل خانوں میں NRC سے باہر رہ گئے لوگوں کو تو نہیں رکھا جائے گا۔ یہ سوال ذہنوں میں گردش کر رہا ہے اور ارباب اقتدار اس کا کوئی واضح جواب نہیں دے رہے ہیں۔ NRC سے خوف زدہ نہ ہوں، البتہ تیاری میں کسر نہ چھوڑیں۔ NRC کے بارے میں جو باتیں مسلمانوں میں چل رہی ہیں ان کی وجہ سے بہت سے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، کچھ خوف زدہ بھی ہیں اور بہت سے فکر مند ہیں۔ فکر تو ضرور ہونی چاہیے لیکن خوف زدہ یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہمارے بغیر ادھورے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں رہنے اور جینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہم عزت اور ایمانی تشخص کے ساتھ یہیں رہیں گے، باوقار زندگی گزاریں گے اور مر کر اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ 20 کروڑ مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ ظلم کی بدلیاں چھٹے گی اور انصاف کو روشن سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ اس لیے مسلمان مایوس ہونے کے بجائے آنے والے وقت کی بھرپور تیاری کرے، اپنی قیادت پر اعتماد کرے اور عزم و محکم اور جد و جہد مسلسل کے ساتھ آگے بڑھے۔ NRC کی تیاری کس طرح کریں؟ NRC کے لیے مندرجہ ذیل کاغذات میں سے زیادہ کاغذات جمع کرنے کی کوشش کرے۔ کیا کیا کاغذات ہیں میں ملاحظہ فرمائے، غور سے سنیں ان کو، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور ان کا بھی فائدہ ہو اور آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ کو بہت ثواب ملے گا اگر کسی کو اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ بات معلوم ہو گئی۔ کیا کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1 برتھ سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ، رہائشی سند، راشن کارڈ، زمین کے کاغذات والد دادا نانا وغیرہ کے، پاسپورٹ، بینک پاس بک، بجلی بل، مستقل رہائش سند، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ، پرانی ووٹر لسٹ کی کاپی، نن اوبیلٹی سرٹیفکیٹ، پوسٹ آفس کے کاغذات، مقدمات کے کاغذات، خاندانی رجسٹر کی کاپی، ووٹر ID کارڈ، بورڈ یا یونیورسٹی کے کاغذات، NLIC کے کاغذات، وراثت نامہ، سرکاری ملازمت سے متعلق کاغذات، LPG گیس کنیکشن، ریفیوجی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ جو کاغذات اب تک بنے ہوئے نہیں ہیں ان کو بنوانے کی فکر کرے۔ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے کاغذات بنائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات میں لکھے ہوئے نام اچھی طرح چیک کرے، نام درست ہونا چاہیے، اسپیلنگ میں معمولی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کاغذ پر نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے اور کسی کاغذ پر محمد کا مخفف شارٹ فارم MD لکھا ہے تو اسے ایک جیسا لکھوائیں۔ اس فرق کی وجہ سے بھی پریشانی دشواری ہوتی ہے، یعنی سب کے نام ایک ہی طریقے سے ہونا چاہیے، ہر کاغذات میں نام ایک ہی جیسا ہونے چاہیے، محمد احمد اس کا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر آدھار کارڈ میں غلطیاں رہ گئی ہیں، انہیں درست کرانے کی فکر کریں۔ ابھی کام چل رہا ہے، جلدی سے جلدی فکر کریں اور جلدی سے جلدی اپنے کام کو مکمل کرا لیں۔ پرانے کاغذات مثلا والد، والدہ، دادا، نانا وغیرہ کے جنم، داخلے، راشن کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر سرکاری کاغذات جمع کریں۔ اگر موجود ہو تو ان کی حفاظت کریں۔ والدین، دادا، نانا وغیرہ میں سے جن کا انتقال ہو گیا ہو ان کی سند وفات محفوظ رکھیں۔ زمین جائیداد کے جو کاغذات ہوں ان کی اصل کاپی اوریجنل کاپی محفوظ رکھیں، اور اگر اصل کاپی نہ ہو تو فوٹو اسٹیٹ کاپی زیراکس کی بنیاد پر سرٹیفائیڈ کاپی بنوا لیں۔ گھر کے ایک ایک فرد، مرد اور عورت کے کاغذات چیک کریں، عورت کے بھی کریں۔ ہمارے یہاں ایک کمی ہے کہ عورتوں کے کاغذات نہیں بنواتے ہیں، عورتوں کے بھی کاغذات ضرور بنوائیں اور ہر ایک کے کاغذات درست کروائیں۔ جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ ان پڑھ یا پڑھے لکھے مسلمانوں کو اس سلسلے میں بھرپور مدد اور رہنمائی کریں۔ اداروں، کلبوں، تنظیموں اور جماعتوں کے کارکنان اپنے اپنے علاقے میں کیمپ لگا کر یا سینٹر بنا کر کاغذات کو درست کرنے کی مہم چلائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ سماجی کارکنان اور بااثر افراد، کارپوریشن،
سے کاغذات کے دستیابی کے عمل کو آسان اور کم خرچ بنانے کی بھرپور محنت کریں۔ اسکول انتظامیہ کے لوگ اسکولوں سے کاغذات کی فراہمی کو آسان بنائیں۔ آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے احباب آن لائن کاغذات بنانے یا درست کروانے میں لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جمعہ کا خطبہ جو حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب جو مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا تھا، یہ آپ کے سامنے فائدے کے خاطر پیش کیا گیا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں اور دوسرے احباب تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔